الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جو عورتیں اپنی زندگی میں ماں بنتی ہیں اور انہیں بچوں کی تربیت کرنی پڑتی ہے، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ بیٹی کی تربیت کا معاملہ اور ہوتا ہے، بیٹے کا معاملہ اور ہوتا ہے. بیٹی کی تربیت بہت آسان ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ محبت کرنے والی، چیزوں کو شیئر کرنے والی، ماں باپ کے اشاروں کو سمجھنے والی، صبر کرنے والی، ذرا سا دھمکاؤ تو سہم جانے والی، یہ ساری چیزیں اس کی شخصیت میں واضح نظر آتی ہیں. اور جو بیٹے کی تربیت ہوتی ہے اس وقت ایکسپیرینس ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. بچے کے اندر ایک ڈٹرمنیشن پاور ہوتی ہے، وہ اپنی آئیڈینٹی دکھاتا ہے، چنانچہ کئی باتوں میں وہ ضد بھی کر لیتا ہے، پھر دوسروں سے چھینا جھپٹی بھی کرتا ہے، اپنی موجودگی کا احساس بھی دلاتا ہے. تو مائیں حیران ہوتی ہیں کہ بچی کی تربیت کتنی آسان تھی اور بچے کی تربیت کتنی مشکل ہوتی ہے. ہم نے اپنے گھر میں اس کا تجربہ کیا کہ حنانہ کو سمجھانا اتنا آسان کہ ایک مرتبہ اس نے گلا خراب تھا، کسی نے لالی پاپ دیا، اس میں منہ ڈال دیا، تو میں نے کہا حنانہ اس کو پھینک دو. اس بچی نے اسی وقت منہ سے نکال کے اس کو پھینک دیا، اور میں اتنا حیران ہوا کہ چھوٹی بچی ہے، میٹھا پسند ہوتا ہے، ایک چیز منہ میں ڈال لی مگر اس کو پھر بھی کہنے کے اوپر اس نے نکال کے پھینک دیا. اس کے کھلونے ہوتے تھے تو یہ بچوں کے ساتھ شیئر کرتی تھی. ایک مرتبہ گھر میں کچھ فنکشن تھا، بچوں نے اس کے کمرے میں کھلونے بکھیر دیے، ادھم مچا دیا. تو جب کسی نے کہا کہ حنانہ بچوں نے تو تمہارے سب کھلونے خراب کر دیے، تو آگے سے کہنے لگی بچے ہیں نا. تو اس کی بات سن کے ہم حیران ہو گئے. تو یہ اس قدر دوسروں کے ساتھ مل جل کر رہنے والی، بات ماننے والی، پیار محبت کرنے والی شخصیت تھی. پھر اللہ کے فضل و کرم سے سرمد صاحب تشریف لائے تو اب ہمیں احساس ہوا کہ اس کی شخصیت بہت مختلف ہے. چنانچہ چھینا جھپٹی کرنا، دوسروں کی ہر چیز کو اپنا بنا لینا، ذرا سا کچھ کہہ دے تو بدلہ لے کے رہنا، جو بات کر دی اس کو کروا کے چھوڑنا، یہ چیزیں ہمیں نئی معلوم ہوئیں. چنانچہ ہم نے اس کا نام رکھا سرمد پراپرٹی لا. چنانچہ اس کے ذرا قانون بھی سن لیجئے کہ
کہ if something is mine, it's mine. If I like something, it's mine. If it is in my hand, it is mine. If I can take it from you, it's mine. If I had it a little while ago, it's mine. If it looked like mine, it's mine. If I saw it first, it's mine. If you put something down, it's mine. But if it's broken, it's yours. تو معلوم ہوا کہ بیٹے کی تربیت اور ہوتی ہے، بیٹی کی تربیت اور ہوتی ہے. یہی فرق جو بچپن میں تھوڑا ہوتا ہے یہ جوانی کی عمر میں آ کے اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ عورت کی شخصیت ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، مرد کی شخصیت ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے، حتیٰ کہ دونوں کی ضروریات میں بھی فرق ہوتا ہے. چنانچہ آج کا عنوان ہے مرد اور عورت کی جذباتی ضروریات، ایموشنل نیڈز. تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے. آپ دیکھیں بچوں کے کھیل مختلف اور بچیوں کے کھیل مختلف. لڑکوں کو دیکھیں دوڑیں بھاگیں گے، کشتی کریں گے، ہاتھا پائی کریں گے، شور مچائیں گے، یہ بچوں کا معمول ہے. اور بچیوں کو دیکھیں گی تو رسی پھلانگ لینا، ہائیڈ اینڈ سیک کھیل لینا، بیٹھ کے کوئی کاغذ کے اوپر گیم کھیل لینا، یہ ان کی عادات ہیں. تو طبیعتوں اور مزاج کا فرق یہ بچپن سے ہی محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ فرق اور زیادہ واضح ہو جاتا ہے. اب مرد کی جذباتی ضروریات اور ہیں، عورت کی جذباتی ضروریات اور ہیں. ماہر نفسیات حضرات نے 6 پوائنٹ لکھے ہیں کہ یہ مرد کی ضرورت ہیں اور 6 پوائنٹ لکھے کہ یہ عورت کی ضرورت ہیں. چونکہ عورتوں کا مجمع ہے تو ان کی ضروریات کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز جو عورت کو چاہیے شادی شدہ زندگی میں، اس کو خبر گیری یا کیئر کہتے ہیں. خبر گیری یا کیئر کہتے ہیں. چنانچہ ہر بیوی چاہتی ہے کہ خاوند ایسا ہو جو میری کیئر کرے، میری ضروریات کا خیال کرے، میری دھیان رکھے، میرے کام کو اپنا کام سمجھے، مجھے اون کرے. تو کیئر کرنا یہ عورت کی سب سے پہلی ضرورت ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ اس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو. بیوی اگر بات کرے تو وہ اس کی فریکوینسی کو سمجھ سکے، سیم گریڈ کے اوپر بات کر سکیں دونوں، ایک دوسرے کی طبیعتوں کو وہ سمجھتے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی ذہنی ہم آہنگی ہو. تیسری چیز عورت کو عزت ملنا، رسپیکٹ ملنا. اگر آپ کسی جانور کو بھی ہیوملیٹ کریں تو وہ بھی نفرت کرتا ہے، بچے کو ہیوملیٹ کریں تو وہ بھی نفرت کرتا ہے. عورت تو ایک بالغہ ہوتی ہے، انسان ہوتی ہے، تو ہیوملیشن کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، عزت کو ہر کوئی پسند کرتا ہے. چنانچہ عورت چاہتی ہے کہ میں جہاں ہوں وہاں انسان ہونے کے ناطے میری عزت ہو. چوتھی ضرورت ڈیووشن، اپنائیت، کہ خاوند ایسا ہو کہ جو مجھے اپنائے، اون کرے، اس کی میرے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہو،
مجھے اہمیت ملے. پھر پانچویں چیز کہلاتی ہے کہ عورت کے حقوق کو تسلیم کرنا. اس کو ویلیڈیشن کہتے ہیں. چنانچہ عورت کی جو ذاتی ضروریات ہیں یا جو اس کے جائز کام ہیں ان کی اہمیت کو سمجھنا اور ان کو اگنور نہ کرنا، یہ بھی ایک اہم بات ہے. اور چھٹی چیز ری ایشورنس، یقین دہانی. عورت کے دل میں یہ یقین بٹھانا کہ اس کو گھر کے اندر محبت ملے گی اور اس کا گھر آباد رہے گا. کیونکہ جب عورت کے دل میں ایک کھٹکا پیدا کر دیا جائے کہ میرا گھر ٹوٹ جائے گا، تو وہ عورت کبھی بھی خوشیوں بھری زندگی نہیں گزار سکتی. تو یہ 6 چیزیں عورت کی ضرورت ہوتی ہیں: خبرگیری، ذہنی ہم آہنگی، عزت کا ملنا، اپنائیت کا ملنا، اس کے حقوق کا تسلیم ہونا اور اس کے دل میں یقین دہانی کا ہونا. لیکن اگر آپ غور کریں تو آج گھروں میں عورت کو یہ چیز نہیں ملتی، جس کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور یہیں سے گھر برباد ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ خامد کیئر کرنے کی بجائے اس کو اگنور کرتا ہے. بیوی نے کوئی چیز بتائی کہ ضرورت ہے تو آرام سے کہہ دیتا ہے کہ میں تو بھول گیا. تو غفلت برتتا ہے، اور یہ غفلت تو دوری کا باعث ہوتی ہے. اس لیے تو رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ غافلوں میں سے نہ ہونا. اگر غفلت بندے اور پروردگار کے درمیان فاصلہ کر دیتی ہے تو میاں اور بیوی کے درمیان فاصلہ کرنا تو معمولی بات ہے. تو بیوی کے کاموں کو اگنور کرنا، اس کو کوئی ویلیو نہ دینا، اس کی ضرورتوں کو آرام سے کہہ دینا مجھے دھیان نہ رہا، خیال نہ رہا، میں بھول گیا، تو یہ کیئر لیسنس سب سے پہلی بنیاد ہوتی ہے جو دلوں میں فاصلے ڈالتی ہے. دوسری چیز ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، کہ مرد بیوی کی بات کو سمجھے کہ وہ کیوں ایسا کہہ رہی ہے. مگر ہم نے دیکھا ہے کہ مردوں کے لیے بات سننا سب سے مشکل کام. ابھی آدھی بات اس نے کہی ہوتی ہے تو یہ فوراً اس کا ایک حل بتا کے خاموش ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ زیادہ تفصیل کہنا چاہے تو ایسی چپ لگاتے ہیں کہ جیسے ایک کان سے بات سنی اور دوسرے سے وہ نکال دی. عورت کو پریشانی ہوتی ہے میں بیوی ہوں، زندگی کی ساتھی ہوں، اس کے بچوں کی ماں ہوں، میری بات ہی نہیں سنتا. اور وہ کئی مرتبہ خامد ایسے ایکٹ کرتا ہے کہ جیسے فرصت ہی نہیں ہے. تو عورت کے دل پہ بہت پریشانی گزرتی ہے کہ اس کی بات ہی اس کا خامد نہیں سنتا، جس کو وہ اپنی زندگی کا ساتھی کہہ رہی ہے، اپنا محرم راز کہہ رہی ہے. تیسری چیز ریسپیکٹ ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کئی مرد بہت زیادہ بلنڈر کمٹ کرتے ہیں، اپنے ہی بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں. جس باپ نے بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹا وہ کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ بچے کل بیوی کی ماں کی بات مانیں گے؟ تو یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. مگر یہ غصہ بھی عجیب مصیبت ہے کہ ذرا سی بات پہ غصہ کر لیتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کس کے سامنے بات کر رہے ہیں. چنانچہ ماں باپ کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا، بچوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا، رشتہ داروں کے سامنے، حتیٰ کہ گھر کے کام کرنے والی عورتوں کے سامنے یا مردوں کے سامنے بیوی کو ڈانٹنا.
تو دوسرے کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے. اپنا تو انسان اختیار دکھا دیتا ہے کہ دیکھو میری پاور کتنی ہے، مگر یہ تو نہیں سمجھتا کہ دوسرے کے دل پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے. چوتھی چیز تھی ڈیووشن، اپنائیت. تو بجائے اس کے کہ عورت کو اپنائیت کا احساس دلائے، انسان دوسرے کام کو پریورٹی دے دیتا ہے. نوکری کو پریورٹی مل جاتی ہے، دوستوں کو بھی مل جاتی ہے، بچوں کو بھی مل جاتی ہے، لیکن بیوی کا نام لسٹ میں لاسٹ کے اوپر بھی نہیں آتا. تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا دل اس پر بہت غمگین ہوتا ہے. پانچویں چیز ہے حقوق کو تسلیم کرنا، ویلیڈیشن اس کو کہتے ہیں. اس معاملے میں بھی بہت کوتاہی کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ نیک لوگ بھی اپنی بیوی کو اپنے ماں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں. بھئی آپ خاوند ہیں، خود معاملے کو رکھیں. ماں کے ساتھ ایکویشن الگ بات ہے، بیوی کے ساتھ محبت پیار کی ایکویشن الگ چیز ہے. اب خود ایک طرف ہو کہ ایک بچی کو ایک بوڑھی عورت کے سپرد کر دینا، تو ہم نے دیکھا ہے کہ ساس صاحبہ کو بھی پھر حکومت کرنے کا مزہ آتا ہے. وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بتنگڑ بنا لیتی ہے. بیٹی اپنی بیٹی وہی غلطی کرتی ہے تو اگنور کر جاتی ہے، اور بہو سے اس سے کم درجے کی غلطی ہوتی ہے تو ٹاک آف دی ٹاؤن بنا دیتی ہے. تو یہ کوتاہیاں گھر ٹوٹنے کا سبب بنتی ہیں. اس لیے خاوند کو چاہیے کہ عورت کو کسی تیسرے کے رحم و کرم پہ نہ چھوڑے. ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا کہ جی جوائنٹ فیملی ہے اور ہمارے سارے فیصلے ہمارے بڑے بھائی کرتے ہیں. بھئی باقی فیصلے کاروباری بھلے بڑے بھائی کرتے پھریں، لیکن میاں بیوی کا معاملہ تو میاں بیوی کا ہے نا، اس میں بڑے بھائی کہاں سے ٹپک پڑے. تو یہ کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر عورت کا دل دکھتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان پھر فاصلے آ جاتے ہیں. اور چھٹی چیز تھی ری ایشورنس. تو اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے. معمولی بات پہ دوسری شادی کی دھمکی، میں دوسری شادی کر دوں گا، میں دوسری بیوی لے آؤں گا، میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا، ماں باپ کے گھر بھیج دوں گا. یہ الفاظ زبان سے کہہ دینے تو آسان ہے، لیکن مرد یہ نہیں سمجھتا کہ عورت جب یہ لفظ سنتی ہے کہ میں تمہیں ڈائیورس کر دوں گا تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. وہ بیچاری سپلٹ پرسنالٹی بن جاتی ہے. بلا وجہ طلاق کی دھمکی دینا، اس سے بڑا بلنڈر کوئی خاوند نہیں کمٹ کر سکتا. تو معمول کی زندگی کو اگر آپ اینالائز کریں تو ان چیزوں میں بہت زیادہ کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور یہ چیز لا علمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے اور طبیعت کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے الٹا انسان دھونس سے کام لیتا ہے. جس طرح خاوند بیوی کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، اسی طرح بیویاں خاوندوں کے حقوق میں کوتاہی کرتی ہیں. مثلا خاوند کی جذباتی ضروریات ڈیفرنٹ ہیں. اس کو سب سے پہلے بیوی سے ٹرسٹ چاہیے کہ مرد اگر کوئی فیصلہ کرے تو بیوی آنکھ بند کر کے کہہ دے کہ جی ہاں مجھے آپ کا فیصلہ قبول ہے. مگر یہاں تو چھوٹی سی چیز پرچیز کرنی ہوتی ہے، اس میں بھی بیوی صاحبہ کے مشورے شروع ہو جاتے ہیں. وہ اپنا آئی کیو لیول دکھانا شروع کرتی ہے. آپ نے یہ چاہا، نہیں میں یہ پسند کرتی ہوں. کوئی کام تو آپ کا ٹھیک ہوتا ہے، نہیں میں کیا کروں. لو اتنی سی بات تو عورت نے کر ماری، لیکن خاوند کے دل میں تو یہ بٹھا دیا نا کہ میرے کسی فیصلے سے یہ خوش نہیں ہوتی. اب اس
فکرے کے اندر کتنی زہر بھری ہوئی تھی، عورت کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مرد کو بڑا بنایا ہے، تو بڑے نے جس کو بڑا بنایا یہ بھی اس کو بڑا بنا کے رکھے۔ چھوٹا بننے میں اس کی عزت ہے۔ اگر یہ خامند کی برابری پہ اتر آئے گی تو اپنا نقصان کرے گی۔ امیر کو امیر نہ سمجھنا یہ بے برکتی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ چنانچہ مرد فیصلے کر لے، اگر اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں تو اگر تھوڑا طبیعت کے خلاف بھی ہے تو چپ کر جانے میں کیا مصیبت ہے؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو فیصلہ مرد کرے لازمی ٹوک ٹکائی کرنی ہے، لازمی اس کو کرٹیسائز کرنا ہے؟ اس سے مرد کا ٹرسٹ شیک ہو جاتا ہے اور پھر وہ مرد کوتاہیوں کی زندگی گزارتا ہے۔ دوسری چیز جو مرد کو چاہیے اس کو ایکسیپٹنس کہتے ہیں، قبولیت کہتے ہیں۔ چنانچہ مرد زندگی گزار رہا ہے، عورت کو پیار بھی دیتا ہے، گھر کے خرچ کا بھی خیال رکھتا ہے، تو اب عورت اس مرد کے چھوٹے موٹے معاملے کو قبول کرے، ایکسیپٹ کرے، اس کی طبیعت کا بھی لحاظ رکھے، توقع رکھے کہ اس کی طبیعت رف اینڈ ٹف ہے، یہ کبھی کوئی یہ بات بھی کر سکتا ہے، یہ لفظ بھی بول سکتا ہے، تو اس پہ صبر کر لینا سب سے آسان علاج ہوتا ہے۔ تیسری چیز جو مرد کو چاہیے اس کو اپریسیشن کہتے ہیں، کہ عورت اپنے خاوند کے گن گائے۔ مرد چاہتا ہے اگر میں اس کو محبت پیار دے رہا ہوں تو یہ اس کے بدلے مجھے بھی اپریشیٹ کرے۔ چنانچہ جو بیویاں اپنے ساس سسر کے سامنے خاوند کی تعریف کرتی ہیں، ماں باپ کے سامنے خاوند کی تعریف کرتی ہیں، رشتہ داروں میں احباب میں اپنے خاوند کی تعریف کرتی ہیں، تو وہ مرد اور زیادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ کوتاہی کیا ہوتی ہے کہ شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اب اس نے 90 باتیں اچھی کیں وہ تو یاد نہیں ہوتی، لیکن اگر 10 غلطیاں تھیں تو ہر جگہ وہ 10 غلطیاں ہی گنوائی جا رہی ہوتی ہیں۔ بلکہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ بیٹھتے ہی خاوند کی شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جو عورت خاوند کی شکایتیں کرنے لگے وہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہوتی۔ اس لیے تو نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں نے معراج میں دیکھا کہ عورتوں کی اکثریت جہنم میں تھی، تو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی وسلم کیا وجہ؟ فرمایا اس لیے کہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، چیزوں پہ لعنت بھیجتی ہیں۔ تو یہ جو شکایتی ایٹیچیوڈ ہے یہ بہت زیادہ کلنگ ہوتا ہے، اس کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ صرف خاوند کی شکایت نہیں ہو رہی ہوتی، یہ اللہ رب العزت کی بھی شکایت ہو رہی ہوتی ہے کہ اس نے مجھے زندگی کا ساتھی کیسا دیا۔ تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ اگر اپریشیٹ کرے گی تو خاوند اپنے آپ کو اور زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ ایک چیز جو مرد کو چاہیے اس کو ایڈمائریشن کہتے ہیں، تعریف کرنا۔ مگر دیکھنے میں یہ بات آئی ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر، اور کئی مرتبہ خاوند کو بھی بچوں میں سے ایک بچہ سمجھ لیتی ہیں اور اس کی اصلاح کی کوشش میں لگ جاتی ہیں، اس کو سمجھانے لگ جاتی ہیں جیسے ایک چھوٹے بچے کو سمجھایا جاتا ہے، اور اپنے ایٹیچیوڈ کو وہ نہیں فیل کرتی کہ میں کر کیا رہی ہوں۔ ٹھیک ہے کسی موقع پہ کوئی مشورہ ہو، اصلاح کی بات بندہ کر دے تو وہ بہت اچھی، لیکن ہر وقت چھوٹے بچوں کی طرح بیٹھ کے اس کو سبق پڑھانے کی کوشش کرنا، پٹی چڑھانے کی کوشش کرنا، یہ چیز مرد کے لیے قابل قبول نہیں رہتی،
اور ہر چیز میں عیب نکالنے کی کوشش کرنا یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ بہت پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بزرگ تھے مگر بیوی اللہ توبہ تھی، کسی بات کو نہیں مانتی تھی۔ انہوں نے ایک دن دعا مانگی کہ یا اللہ کوئی ایسی بات ہو کہ یہ خدا کی بندی کچھ صبر کر جائے اور اچھا گزارا کرے میرے ساتھ، تو ان کو کرامت ملی اڑنے کی۔ چنانچہ وہ اڑتے ہوئے اپنے گھر کے اوپر سے گزرے۔ اب بیوی نے کسی آدمی کو اڑتے ہوئے دیکھا تو وہ تو بڑی حیران کہ یہ کیسا ولی ہے اور کیسا کامل ہے۔ چنانچہ جب وہ گھر آئے تو عورت نے آتے ہی کہا آپ بڑے ذاکر شاغل بنے پھرتے ہیں اور بڑے مسلح کی باتیں کرتے ہیں، میں نے آج اللہ کے ولی کو دیکھا، وہ تو دیکھو کیسا اڑ رہا تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کی بندی وہ میں ہی تو تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگی اچھا میں بھی سوچ رہی تھی یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کیوں اڑ رہا ہے۔ تو مقصد یہ کہ جب ماننا ہی نہیں تو میم میخ تو نکل ہی آنی ہے کہیں نہ کہیں سے۔ اپنا خامد عالم ہوتا ہے، عالم نظر نہیں آتا، مفتی ہوتا ہے، مفتی نظر نہیں آتا، خامد کی بات میں وزن ہی نظر نہیں آتا۔ اس کو کہتے ہیں گھر کی مرغی دال برابر۔ تو عورت کو چاہیے کہ مرد کو اس کا مقام دے جو شریعت نے اس کو دیا ہے۔ پانچویں چیز جو مرد کو چاہیے اس کو کہتے ہیں اپروول، منظوری۔ کیا کہ مرد کے گھر کے اندر جو کام ہوتے ہیں، مثلاً کسی بات پہ اس نے اپنے بچے کو ٹوک دیا یا سختی کر لی، تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بچوں کے سامنے ہی ماں بولنا شروع کر دے۔ آپ تو ہر بات پہ غصے ہو جاتے ہیں، یہ بچہ ہے غلطی ہو گئی تو کیا ہوا، نہیں۔ اگر خامند نے کوئی ایسا سٹیپ لے لیا تو خاموش رہیں تھوڑی دیر۔ بچے کے ذہن میں یہ مت ڈالیں کہ میں اس کی سائیڈ لے رہی ہوں۔ ہاں جب الگ ہوں گے تو اس وقت اپنے میاں سے بات ڈسکس کر لیں کہ بچوں پہ اتنی سختی نہ کریں۔ مگر دیکھا یہ گیا ہے کہ صبر نام کی چیز تو کئی دفعہ طبیعت میں ہوتی ہی نہیں ہے، اس لیے باتوں کے بتنگڑ بن جاتے ہیں۔ عورتیں چھوٹی چھوٹی بات پہ الزام تراشی شروع کر دیتی ہیں، اور جب میاں بیوی آپس میں کوئی بات کرنے بیٹھتے ہیں تو ایک لمبی فہرست ہوتی ہے عورت کے پاس، اور پتہ ہے کہاں سے بات سٹارٹ کرتی ہے؟ جس دن رخصتی ہوئی تھی، جس دن رخصتی ہوئی تھی اس دن ایسا ہوا تھا۔ وہ بات اس وقت بیٹھی یاد دلا رہی ہے جب یہ 5 بچوں کی ماں بن گئی ہے۔ تو ناکامیوں کی لمبی فہرست کو یاد رکھنا، غلطیوں کی لمبی فہرست کو یاد رکھنا، اور جب کبھی بات ہو تو پھر رخصتی کے دن سے لے کے اس کو گنوانا شروع کر دینا، یہ بہت بڑی کوتاہی ہے۔ چھٹی چیز جو مرد کو چاہیے اس کو انکریجمنٹ کہتے ہیں، حوصلہ افزائی کہتے ہیں۔ مرد غلطی بھی کر لے لیکن عورت اگر اس کے ساتھ صبر کے ساتھ اچھے انداز سے بیہیو کرے تو مرد کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ وہ اگر پہلے غلطی کر چکا تو آئندہ اپنی اصلاح کے لیے کوشش کرتا ہے کہ بیوی نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ مرد کے حوصلے گھٹانے والی باتیں کرنا یہ گھر کو توڑ دیتی ہیں۔ چنانچہ مردوں کی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے عورت گھر میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتی ہے، عورت کی کوتاہیاں ہوتی ہیں جس وجہ سے مرد گھر سے باہر دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو ماہر نفسیات نے لکھی ہیں۔ ان میں 2 بڑی باتیں کہ جو کچھ عورت کو خود چاہیے ہوتا ہے وہ مرد کو دینا شروع کر دیتی ہے۔ مثلاً بات کہ میں تو اتنی کیئر کرتی ہوں
پتہ نہیں یہ میرے ساتھ اچھا کیوں نہیں رہتے. بھئی کیئر تو آپ کو چاہیے. آپ جو خاوند کو کہہ رہی ہو کہ میں کیئر اس کو دیتی ہوں، اس کو تو کچھ اور چاہیے. جو اس کو چاہیے وہ تو آپ دے نہیں رہی، لہذا اس کا کیا فائدہ؟ وہ جی میں تو اتنی رسپیکٹ کرتی ہوں مگر پھر بھی وہ میرے ساتھ محبت نہیں کرتا. بھئی رسپیکٹ تو آپ کو چاہیے. مرد کو اگر ٹرسٹ دیتی، ایکسیپٹنس دیتی، اپریسیشن دیتی، اپروول، ایڈمیریشن دیتی، انکریجمنٹ دیتی تو الگ بات تھی. اسی طرح مردوں کا بھی یہی حال. وہ جی میں اپنی بیوی کی اتنی تعریفیں کرتا ہوں پھر بھی میرے ساتھ محبت نہیں کرتی. بھائی یہ تو آپ کو چاہیے تھی. بیوی کو ریسپیکٹ چاہیے تھی، کیئر چاہیے تھی، ڈیووشن چاہیے تھی، وہ تو آپ نے دی نہیں. تو مرد کو جو خود چاہیے ہوتا ہے وہ عورت کو دے کے سمجھتا ہے کہ یہ پھر کیوں نہیں محبت کرتی، اور عورت کو جو خود چاہیے ہوتا ہے وہ مرد کو دے کے سمجھتی ہے کیوں محبت نہیں کرتی. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ کس کی ضرورت کیا ہے. اس عاجز نے پچھلے بیان میں یہ بات سمجھائی تھی کہ پٹرول کی گاڑی ہو تو اس کو ڈیزل دیتے رہیں وہ نہیں چلے گی، اور ڈیزل گاڑی ہو پٹرول بھرتے رہیں تو پھر بھی گاڑی نہیں چلے گی. تو دونوں کی ضروریات ایموشنل الگ الگ ہیں، لہذا اس کا دھیان کرنا چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اب اس کو اگر ہم ٹو کٹ دی اسٹوری شارٹ کریں تو مرد دو غلطیاں بہت بڑی کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ بیوی کی بات ہی نہیں سنتے اور آدھی بات سن کے ہی بولنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ مردوں کا بہت بڑا بلنڈر ہوتا ہے. دوسرے بندے کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بہت اچھا خلق ہے، اس لیے کہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی سوچ بھی ٹھیک ہو مگر اس کی بھی ٹھیک ہو. عورت جو بات کر رہی ہے وہ بھی آخر کسی وجہ سے کر رہی ہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے تصویر کے دو رخ کی، کہ ایک کمپنی تھی جوتوں کے بنانے والی، تو اس نے اپنی مارکیٹنگ کے لیے دو نوجوانوں کو کسی شہر میں بھیجا کہ بھئی وہاں جا کر دیکھو کہ ہمارے جوتے مارکیٹ کرنے آسان ہیں یا نہیں. انہوں نے جا کے دیکھا تو یہ دیکھا کہ وہاں کے لوگوں میں تو جوتے پہننے کا اتنا رواج ہی نہیں تھا، عادت ہی نہیں تھی. تو ان میں سے ایک نے فوراً واپس میسج بھیج دیا کہ جوتوں کی مارکیٹ یہاں نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہاں کے لوگوں کو جوتا پہننے کی عادت ہی نہیں. اور ایک دن کے بعد دوسرے نوجوان نے میسج بھیجا تو اس نے اپنے مینیجر کو کہا کہ یہاں مارکیٹ بہت بڑی ہے، اس لیے کہ لوگ جوتا ہی نہیں پہنتے. اگر ہم ان کو پہننے کی باتیں سمجھا دیں گے تو ہمارے جوتے یہاں پورے ہی نہیں آ سکیں گے. اب دیکھیں دونوں نے اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کیا. ایک نے یہ نتیجہ نکالا، دوسرے نے وہ نتیجہ نکالا. اسی طرح جو بات عورت کر رہی ہے، اب اس عورت کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، کیوں کہہ رہی ہے، تھوڑی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. چنانچہ کتابوں میں ایک کہانی لکھی ہے. ایک حجام تھا، اس کے پاس ایک لڑکا آتا تھا تو حجام سمجھتا تھا یہ بہت بیوقوف لڑکا ہے، چنانچہ وہ اس کو ہمیشہ 1 روپے کا بھی سکہ دیتا اور 2 روپے کا بھی سکہ دیتا، 5 روپے کا بھی سکہ دیتا. تو وہ لڑکا ہمیشہ 2 روپے کا سکہ لے کے چلا جاتا. تو حجام ہنستا کہ دیکھو کتنا بیوقوف ہے. بار بار ایسا ہوتا، بار بار ایسا ہوتا. ایک دن ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تو وہ لڑکا گزرا تو حجام کہنے لگا میں آپ کو بتاؤں یہ کتنا بیوقوف ہے. اس نے کہا. اس نے 2 سکے نکالے، ایک 2 روپے کا
اور ایک 5 روپے کا، اور لڑکے کو کہا کہ بچے آ کے اس میں سے ایک لے لو، تو بچے نے 2 روپے کا سکہ لے لیا۔ تو اس پر وہ جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس سے اس نے پوچھا کہ تم نے 5 روپے کا سکہ کیوں نہیں لیا؟ تو بچے نے کہا کہ انکل، جس دن میں نے 5 روپے کا سکہ لے لیا، اٹ ول بی دی اینڈ آف دی گیم، پھر اس کے بعد یہ مجھے نہیں کہا کرے گا کہ تم آ کے لے لو۔ تو اب ذرا سوچئے کہ حجام اس کو بیوقوف سمجھ رہا تھا، اور وہ بچہ کتنا کلیور تھا کہ وہ ہر دفعہ 2 روپے لے کر ہنسنے کا موقع دیتا تھا، مگر پھر اس کو دوبارہ 2 روپے کا موقع ملتا تھا، تو پتہ نہیں کتنے 5 روپے اس نے لے لیے تھے اس سے۔ تو دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ غلطی کرتے ہیں مرد کہ ذرا عورت نے کوئی بات کرنے کی لفظ شروع کر دیے، یا تو غصہ کر لیا، یا بات ہی نہ سنی، یا دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ یہ فل سٹاپ جو لگا دیتے ہیں، یہ انتہائی بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ بیوی کے ساتھ تنہائی کا وقت گزارنے کے لیے ٹائم نکالنا یہ عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی مرتبہ جوائنٹ فیملیز میں یا بچے ہوتے ہیں تو ان کی موجودگی میں میاں بیوی کو اتنی فرصت ہی نہیں ملتی کہ مل بیٹھیں، دل کھولیں، بات کریں۔ تو ایسے موقع کا نکالنا یہ مرد کی ذمہ داری ہے، بھلے اس کو کہیں گھومنے پھرنے کے لیے لے کے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایک ایسی جگہ بھی لے کر گئے جہاں آبشار تھی اور سبزہ تھا، حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہوتے تھے تو ازواج مطہرات کے الگ الگ حجرات ہوتے تھے، سفر میں تشریف لے جاتے تھے تو ان میں سے کسی ایک کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ تو میاں بیوی کو الگ وقت ملنا جس میں وہ مل کے بیٹھیں، کھانا کھائیں، بات چیت کریں، میاں بیوی کے الگ وقت کا مطلب ایک کام ہی تو نہیں ہوتا، مل کے بیٹھ کے بات کرنا یہ بھی مستقل ایک کام ہے۔ انڈرسٹینڈنگ بڑھتی ہے، الفت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انسان کو انس پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 2 باتیں مردوں کی بہت امپروو ہونے کی ضرورت ہے۔ ایک تو بیوی کی بات کو سنا کریں اور اس کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، اور دوسرا اس کو وقت دیا کریں، موقع دیا کریں کہ وہ اپنے میاں کے ساتھ بیٹھے بات کرے، آپس میں محبت پیار کی باتوں کا تبادلہ ہو تو اور زیادہ دل ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں۔ عورتوں میں 2 بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ ایک تو ان کی طبیعت کے اندر کھود کرید اتنی ہوتی ہے کہ سبحان اللہ، کبھی تو جیب کی تلاشی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اس کے کمرے کی چیزوں کی تلاشی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ کھود کرید ہم نے دیکھا کہ ٹھیک بھی ہو تو یہ نقصان کا باعث ہوتی ہے۔ کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا؟ اینڈ ریزلٹ تو یہی ہوتا ہے نا کہ خامند اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو پھر اس کو وہ علل اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے، عورت اس کا کیا بگاڑ لیتی ہے۔ تو ایسی چیزیں جو آپ سمجھ رہی ہیں کہ بھائی وہ ممکن ہے کر رہا ہو، اللہ پہ چھوڑیں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ اس کا دل بدلے۔ کھود کرید کر کے، پیچھے پڑ کے، ٹو لگا کے آپ اپنے سے خامند کو دور ہی کریں گی، قریب نہیں کر سکتی۔ گو غلطی خامند کی ہوگی، مگر کھود کرید کر کے اس غلطی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ الٹا آپ سے اور زیادہ دور ہوگا۔ تو اللہ کی ذات پہ اعتماد رکھیں اور تجسس والی عادت نہ بنائیں، ورنہ تو خامد بات کیا کر رہا ہے، بچوں سے بھی رپورٹ لے رہی ہیں،
مردوں میں کیا بات ہوئی، فلاں سے بھی رپورٹ لے رہی ہیں، دیوار کے پاس کھڑی ہو کے سن رہی ہیں۔ اس قسم کی ٹو لگانے والی، تجسس والی بیوی کی طبیعت یہ مرد کے لیے بہت پوائزننگ ہوتی ہے، اور یہ بہت بڑی کوتاہی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات کہ اگر بالفرض گھر کے معاملات میں خامند کوئی فیصلہ کر دے تو عورت کو کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا بھی مشکل ہو اس فیصلے کو قبول کرے، حت الوسع اس کو نہ کرے۔ ہر فیصلے پہ نہ کر دینا، ہر بات پہ نہ کر دینا، یہ عورتوں کی دوسری بڑی غلطی ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر عورتیں اپنی ان دو غلطیوں کو ٹھیک کر لیں، مرد اپنی ان دو غلطیوں کو ٹھیک کر لیں، تو ہم نے یہ دیکھا کہ پھر زندگی بہت محبت و پیار کے ساتھ گزرتی ہے۔ اب آئیے ہم ذرا احادیث کی نظر میں سلف صالحین کی زندگیوں کو دیکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ وہ اگر میاں بیوی بن کر رہتے تھے اور اتنی محبت پیار کی زندگی تھی تو وہ کیسے ایک دوسرے کو یہ سب چیزیں دے دیتے تھے، حالانکہ وہ ٹرمینالوجی سے واقف نہیں تھے، وہ ان اصطلاحات کو نہیں جانتے تھے، مگر قرآن اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات ایسی ہیں کہ اگر انسان بیوی کے حقوق پورے کرے، بیوی خامند کے حقوق پورے کرے، تو خامند کو وہ ملتا ہے جو اسے چاہیے اور بیوی کو وہ ملتا ہے جو اسے چاہیے۔ چنانچہ ہم پہلے بیوی کے ضروریات کی طرف آتے ہیں کہ بیوی کو کیئر چاہیے، خبرگیری چاہیے۔ تو ذرا دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اہلیہ حاملہ ہیں، سردی کا موسم ہے، ٹھٹھر رہی ہیں، تو خامند نے محسوس کیا کہ میری بیوی کو گرمی کی ضرورت ہے۔ اب وہ نکلے آگ کی تلاش کرنے کے لیے، تو موسیٰ علیہ السلام کا آگ ڈھونڈنے کے لیے نکلنا اس بات کی دلیل کہ اپنی بیوی کی کیئر ان کے دل میں تھی، اور اسی پر اللہ نے ان کو نبوت عطا فرمائی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جس اونٹ پر عورتیں سوار تھیں اس کی لگام ایک صحابی کے ہاتھ میں تھی جن کا نام تھا انجشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع پہ وہ اونٹ کو ذرا تیز چلا رہے تھے، تو جب اس کو اونٹ تیز چلاتے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فوراً کہا کہ انجشہ، تمہارے اس اونٹ کے اوپر شیشے کی بنی ہوئی چیزیں سوار ہیں، ذرا ان کا خیال رکھو۔ قواریر کا لفظ استعمال کیا۔ قواریر کا ترجمہ شیشے کی بنی ہوئی چیزیں بھی کہہ سکتے ہیں، اور اگر مجھ سے ترجمہ کروائیں تو اس کو ڈائمنڈ بھی کہہ سکتے ہیں، کہ نازک چیزیں یا نازک پرسنالٹیز اس اونٹ کے اوپر سوار ہیں، تم تیز چلاؤ گے تو ان کو مشقت ہوگی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ قربان جائیں کہ عورتوں کی اتنی سی تکلیف کا بھی فوراً خیال کیا، اس کو کیئر کہتے ہیں۔ اب دیکھیے حجۃ الوداع کی بات ہے کہ نبی علیہ السلام جب حج کر کے واپس تشریف لائے تو آپ آنا چاہتے تھے، خیمے میں آئے تو عائشہ صدیقہ لانا رو رہی ہیں۔ پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے تھے تو آپ نے عمرہ کیا تھا، میں حرم میں داخل نہیں ہو سکتی تھی عذر کی وجہ سے، اب حج تو میں نے کر لیا، میں عمرہ تو نہیں کر سکی، گو واپس آنا تھا۔ نبی السلام نے فرمایا اچھا ہم یہاں انتظار کرتے ہیں، تم اپنے بھائی عبد الرحمن کے ساتھ چلی جاؤ اور عمرہ کر کے آ جاؤ۔ تو دیکھیے ان کی ایک جائز تمنا تھی، ایک خواہش تھی جس پر وہ اداس ہو کے رو رہی تھیں، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کیئر کا اظہار کیا۔ تو عورتوں کی اس طرح کی چیزوں کا خیال رکھنا یہ مرد کی چارٹر آف ڈیوٹیز میں شامل ہے۔
دوسری چیز ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ، ذہنی ہم آہنگی۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں یہ چیز بھی نظر آتی ہے، سبحان اللہ۔ چنانچہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو پہلے یہودیہ تھیں، پھر اسلام لائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آ گئیں، تو جس دن نکاح ہوا اور وہ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آج ان سے میری ملاقات ہو جائے، مگر اسی دن تو خیبر فتح ہوا تھا، اسی دن تو اس کا خامند قتل ہوا تھا یا باپ قتل ہوا تھا، قوم کے لوگ مارے گئے تھے۔ تو صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت پر کچھ غم تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ آج ہی رخصتی ہو جائے، چنانچہ جب آپ ان کے خیمے میں تشریف لے گئے تو آپ نے اظہار فرمایا کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سے آگے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ملاقات کو کل کی رات پہ مؤخر کر لیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول فرما لیا۔ اب ذرا سوچئے، ایک عام مرد کی جب طبیعت ہوتی ہے میل ملاپ کی تو اس کے لیے تو پھر منٹ گزارنے مشکل ہوتے ہیں، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طبیعت کو سمجھا، ان کی سوچ کو سمجھا، یہ غمزدہ ہے اور یہ چاہتی ہے کہ آج نہیں کل ملاقات ہو جائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو مان لیا۔ پھر جب دوسرے دن ملاقات ہوئی تو اس وقت انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کل اس لیے نہ کی تھی کہ مجھے ڈر یہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ تو میرے ساتھ میل ملاپ میں مصروف ہوں اور وہ آپ کے دشمن اتنا قریب تھے وہ کہیں آپ کے خیمے پہ حملہ نہ کر دیں، تو مجھے آپ کی جان زیادہ عزیز تھی، اس لیے کل میں نے اس کام سے نہ کی تھی۔ تو دیکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کیفیت کو انڈرسٹینڈ کیا۔ مرد کو بھی چاہیے کہ عورت کا کبھی مزاج کچھ ہوتا ہے، طبیعت کچھ ہوتی ہے، کیفیت کچھ ہوتی ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرے، اور مرد اور عورت کی سوچ تو بالکل ایک ہونی چاہیے۔ چنانچہ ایک میاں بیوی کی بات سنیے کہ بچے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ماں سے کوئی بات کر رہے تھے، اور وہ ایک بات کہہ رہی تھی کہ نہیں ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے۔ کافی دیر بات چیت ہوتی رہی، اچانک اوپر سے میاں صاحب آ گئے۔ تو اب بیٹے نے اپنے ابو سے بات شروع کر دی کہ ابو اگر ایسا ہو تو ایسا ہو تو کیسا ہوگا؟ اللہ کی شان کہ انہوں نے وہی بات کی جو بیوی نے کی تھی۔ تو وہی بات سن کے کہنے لگا کیا کروں، ایک تو ان دونوں میں انڈرسٹینڈنگ اتنی ہے نا۔ تو یہ زندگی کا مزہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کی سوچ بالکل ایک ہو، پھر اولاد کے اوپر بھی اس کے بہت پازیٹو اثرات ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے عورت کو ریسپیکٹ ملنا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کو عزت دی جس کی مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ ذرا غور کیجئے، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جب رخصتی ہوئی تو اگلے دن سفر تھا، تو انہوں نے اونٹ پہ سوار ہونا تھا۔ اب عورت کے لیے اونٹ پر چھلانگ لگا کے سوار ہونا تو ممکن نہیں، یہ کام تو مرد کر جاتے ہیں، تو ان کے لیے مشکل تھی۔ تو اب وہ کیسے اونٹ پہ چڑھیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پاس موجود تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ران مبارک آگے کی اور فرمایا صفیہ تم میری ران کے اوپر پاؤں رکھو اور سیڑھی بنا کر اس سے اوپر تم اونٹ پہ چڑھ جاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مردوں کے لیے آئی اوپنر ہے
کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضرورت کو محسوس فرما کر اپنی ران کو پیش فرما رہے ہیں کہ تم اس پہ پاؤں رکھو اور اپنے اونٹ کے اوپر چڑھ جاؤ۔ چنانچہ ایک صحابی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری طرف سے کھانا قبول فرمائیے۔ آپ نے فرمایا عائشہ؟ اس نے کہا نہیں، بس میرے پاس تو اتنا ہے کہ صرف آپ کو میں کھلا سکتا ہوں۔ فرمایا میں نہیں آؤں گا۔ پھر دوبارہ انہوں نے کہا، آپ نے کہا میں نہیں آؤں گا۔ جب تیسری مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں میں آپ کی بیوی کی بھی دعوت کروں گا، نبی صاحب نے فرمایا اچھا میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں۔ تو بیوی کی عزت بنانا یہ تو میاں کے اختیار میں ہوتا ہے۔ اب اگر خاوند بیوی کو ایسی عزت دے تو وہ کیوں نہیں خاوند پہ قربان ہوگی؟ چوتھی چیز ہے ڈیووشن، اپنائیت۔ چنانچہ عورت کو یہ احساس دلانا کہ میں آپ کا ہوں، میں سپلٹ پرسنالٹی نہیں ہوں، میں ایسا نہیں کہ گھر میں تمہیں بسا رہا ہوں من میں کسی اور کو بسا رہا ہوں۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 25 سال کی عمر میں جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا تو آپ غور کیجئے کہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پہلے 2 خاوندوں کے ساتھ رہ چکی تھیں اور یہ تیسرا نکاح تھا، اور 15 سال عمر کا فرق بھی تھا۔ وہ 40 سال کی تھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے۔ اور عورتیں محسوس کر سکتی ہیں کہ 40 سال کی عمر میں عورت کی جوانی کتنی پیچھے باقی رہ جاتی ہے۔ اس عمر میں نبی علیہ السلام نے ان سے نکاح فرمایا اور ان کی پوری زندگی پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، انہی کے ساتھ۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایسی محبت کی زندگی گزاری اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایسی وفاداری کی زندگی گزاری کہ جب ان کی وفات ہو گئی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بعد میں بھی یاد کرتے تھے، آنکھوں میں سے آنسو آ جاتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ملنے کے لیے آئیں۔ نبی علیہ السلام نے آواز سنی تو فرمایا کہ مجھے خدیجہ کی سی آواز آ رہی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ ان کی بہن ملنے کے لیے آئی تھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا آپ اس بوڑھی عورت کو کیوں اتنا یاد کرتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جب لوگ میرے دشمن تھے اس وقت وہ میری اپنی تھی، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، اعتماد کرتی تھی، مجھے تسلی دیتی تھی، مجھے دعائیں دیتی تھی۔ عائشہ جب لوگوں کے دلوں میں ظلمت تھی اس کے دل میں ایمان کا نور تھا۔ انی رزقت حبھا، عائشہ اللہ نے میرے دل میں اس کی محبت ڈال دی، میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اگر خاوند ایسی محبت عورت کو دے تو پھر عورت تو اپنے گھر کو ضرور آباد کرے گی۔ 5ویں چیز ہے حقوق تسلیم کرنا، ویلیڈیشن۔ چنانچہ کئی مرتبہ عورت سے کوئی کام غلطی کا بھی ہو سکتا ہے، انسان ہے، مگر اس کی کیفیت کو مرد سمجھنے کی کوشش کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ بات کو جو معمولی ہوتی تھی اس کو ڈائلیوٹ کر دیتے تھے، اس کا بتنگڑ نہیں بننے دیتے تھے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں ہیں اور اس وقت ایک دوسری ام المومنین کھانے کی چیز بھیج دیتی ہیں تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ چیز لینے کے لیے جو ہاتھ آگے بڑھایا بے دلی کے ساتھ تو وہ برتن ہی ٹوٹ گیا گر کے۔ تو نبی صاحب نے فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی اور بات کو وہیں پر سمیٹ دیا۔ ہم ہوتے تو بات کا بھی تنگڑی بنا دیتے۔
چھٹی چیز ہے یقین دہانی، ایشورنس۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک لمبا واقعہ سنایا، اس محفل میں تو نہیں لیکن انشاءاللہ کل کی محفل میں آپ کو وہ واقعہ بھی سنا دیں گے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث ام زرع۔ 11 عورتوں کی باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنائیں کہ انہوں نے اپنے خاوندوں کے بارے میں یہ کہا، اخیر پہ کہا کہ ان میں سب سے اچھا ابو زرع تھا جو ام زرع کے ساتھ بہت محبت کرتا تھا، اور یہ پورا واقعہ سنا کے اللہ کے وسلم نے نتیجہ نکالا، عائشہ جتنا ابو زرع ام زرع کے ساتھ اچھا تھا میں تمہارے ساتھ اس سے بھی زیادہ اچھا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اس نے تو بیوی کو طلاق دے دی تھی، عائشہ میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اس کو ری ایشورنس کہتے ہیں۔ تو جس عورت کو ری ایشورنس مل جائے کہ میرا خاوند مجھے نہیں چھوڑے گا، مجھے تنہا نہیں ہونے دے گا، تو عورت کا دل تو پھول کی طرح کھل جاتا ہے۔ تو دیکھیے قرآن و حدیث کی تعلیمات ایسی ہیں کہ ٹرمینالوجی نہ بھی آتی ہو مگر عورت کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ اسی طرح مرد کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ مرد کو ٹرسٹ چاہیے، اعتماد چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیوی بچے کو بیت اللہ کے پاس چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں، کوئی آج کی عورت ہوتی تو ادھم مچا دیتی، آپ ہمیں چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں، کس کے حوالے کر رہے ہیں، ہمارا کون خیال کرنے والا ہوگا، رونا دھونا شروع کر دیتی۔ مگر سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا پوچھا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے سر ہلا دیا، فرمایا اچھا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو دیکھیں خاوند کے عمل پر ٹرسٹ کرنا یہ ان کی شان تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے فوراً کہا کہ اچھا میں آپ پہ ایمان لاتی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں ٹرسٹ کرنا۔ تو اس وقت کی بیویاں اپنے خاوندوں کو ٹرسٹ دیتی تھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر نبی علیہ السلام تشریف لائے کہ ہجرت پہ جانا ہے۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر نے گھر کا سارا مال جو تھا وہ لے لیا، اور ان کی بیوی کو پتا تھا کہ پیچھے کچھ نہیں، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے خاوند کو یہ فیصلہ کر کے جانے دیا، حتیٰ کہ بعد میں سسر جب آئے تو بچیوں نے پتھر جو ہے وہ رکھ دیے اپنے کپڑے میں اور کہا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ تو ٹرسٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ تو وہ اپنے خاوندوں کے فیصلے پہ اتنا ٹرسٹ کرتی تھی۔ دوسری چیز ہوتی ہے قبولیت، چنانچہ ایکسیپٹنس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کا نکاح اس وقت ہوا جب کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں تھے، اور ان کا نکاح اپنے خالہ زاد بھائی سے ہوا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بہن تھی، ان کا بیٹا تھا، ابو العاص اس کا نام تھا۔ اب یہ اسلام سے پہلے کی بات ہے، چنانچہ یہ معاملہ چلتا رہا، حتیٰ کہ جب نبی اسلام ہجرت کر کے آ گئے تو سیدہ زینب اپنے خاوندی کے پاس رہیں۔ اب اس بدر کے میدان میں ابو العاص مشرکین کے ساتھ مل کر لڑنے کے لیے آئے، اور اللہ کی شان کہ وہ قید ہو گئے۔ جب بدر کے قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے مشرکین نے فدیے کا مال بھیجا تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک ہار تھا، قلادہ تھا، انہوں نے اپنا وہ ہار بھیجا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے آیا تو آپ نے پہچان دیا، یہ تو وہ ہار تھا جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے شادی کے وقت اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ جب وہ ہار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، فوت ہوئی بیوی یاد آئی۔ آپ نے صحابہ کو کہا اگر آپ لوگ مجھے مشورہ دیں تو میں بندے کو بھی آزاد کر دیتا ہوں
اور یہ ہار بھی واپس کر دیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا بہت اچھا۔ اب ابو العاص آزاد بھی ہو گئے اور ان کو ہار بھی مل گیا، تو ان کے دل میں ایک محبت آ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، چنانچہ وہ واپس لوٹے۔ اب اس دوران نبی علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ آپ واپس جاؤ تو بھئی میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دینا۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ گئیں۔ واقعے کی تفصیل تو نہیں کر سکتے اس وقت۔ اب ایک موقع پہ ابو العاص شام تجارت کے سفر کے لیے گئے، لوگوں کے بھی مال بہت سارے تھے اس میں شامل، وہ تجارت کی قافلہ لے کے واپس آ رہے تھے کہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو گیا۔ اب اس موقع پہ صحابہ نے ان سے مال چھین لیا۔ اب جب مال چھین لیا تو ان کو احساس ہوا کہ بھئی میری ذمہ داری ہے، لوگ مجھ سے مانگیں گے، اور مال مجھ سے چھن گیا، تو وہ مدینہ آ گئے۔ جب مدینہ آ گئے تو زینب رضی اللہ عنہا سے انہوں نے کنٹیکٹ کیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ابو العاص آئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، فرمایا اکرمی مثواہ، کہ زینب اپنے خاوند کا خیال رکھنا، وہ مشرک ہے، ابھی وہ کافر ہے، اور مشرک اور مسلمان عورت کے نکاح کا جو مسئلہ تھا ابھی اس کی آیتیں نہیں اتری تھیں، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا خیال رکھنا۔ ان کا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مال کے لیے یہاں آئے ہیں۔ فرمایا مال کے لیے آئے ہیں مگر آنے والے کے ساتھ اچھا برتاؤ تو کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان کے کھانے پینے کا پورا انتظام کیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کو بلایا اور کہا کہ بھئی اگر آپ لوگ ان کا مال واپس کر دیں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے پہلے ابو العاص کا شکریہ ادا کیا کہ ابو العاص، میں نے آپ کو کہا تھا میری بیٹی کو بھیج دینا، آپ نے اس کو میرے پاس بھیج دیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارا مال میں تمہیں واپس کر رہا ہوں۔ ابو العاص کے دل پہ اس کا اتنا اثر ہوا کہ اس مال کو لے کر وہ مکہ مکرمہ گئے اور لوگوں کو کہا کہ تم اپنے اپنے مال سب مجھ سے لے لو۔ جب سب کے مال واپس کر دیے تو کہنے لگے سنو میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں۔ تو دیکھیے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے خاوند کے ساتھ کتنا ایکسیپٹنس کا معاملہ کیا۔ پھر اپریسیشن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرماتے ہیں کہ عائشہ آپ مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کے کھانے سے زیادہ پسندیدہ ہو، تو فوراً آگے سے بولی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے مکھن اور شہد کو ملا کے کھانے سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فوراً مسکرائے، عائشہ تمہارا جواب بہت اچھا تھا۔ تو اپریشیٹ کرنا اپنے خاوند کو، محبت کا اظہار کرنا، یہ تو عورت کے ذمہ ہوتا ہے۔ آگے ہے ایڈمیریشن۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کی اتنی تعریفیں کرتی تھیں، مشہور اشعار ہیں لنا شمسم وللآفاق شمس، اے آسمان ایک تیرا سورج ہے ایک میرا سورج ہے، مگر فرق یہ ہے کہ تیرا سورج دن میں طلوع ہوتا ہے، میرے ہاں سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے، مگر اے آسمان تیرا سورج ایک دن آئے گا کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، جو میرا سورج ہے اس کی روشنی وقت کے ساتھ بڑھتی جائے گی، اور اللہ رب العزت کے ہاں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی ان کو خوشخبری مل چکی ہے۔ پانچویں چیز ہے اپروول، منظوری۔ چنانچہ ذرا غور کیجئے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا روزہ رکھتے ہیں، 3 دن کھانا بنتا ہے، اور تینوں دن علی رضی اللہ عنہ وہ کھانا اٹھا کے مانگنے والے کو دے دیتے ہیں۔ اب آج کی بیوی ہوتی تو توبہ، ایک جھگڑے کی ایک جنگ شروع ہو جاتی، یوں کہیں 3 دن روزے سے،
اور 3 دن علی لانو نے روٹی جو افطار کے وقت تھی وہ سائل کو دی، پانی پی کے سیدہ فاطمہ روزہ رکھتی رہیں، انہوں نے خاوند کے عمل پہ اعتراض نہیں کیا۔ اس کو اپروول نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ پھر انکریجمنٹ کہتے ہیں، حوصلہ افزائی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمزدہ تھے کہ بھئی میں نے لوگوں کو کہا جانور ذبح کریں، مگر ان کو بات ہی نہیں سمجھ آ رہی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کیجئے، یہ آپ کے غلام ہیں، یہ پریشان کہ ہم عمرہ کیے بغیر واپس کیسے جائیں، آپ اپنے جانور کو ذبح کریں، جو آپ کریں گے یہ غدام، یہ اشاک وہی کچھ کریں گے۔ انہوں نے کیا، صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی اپنے جانوروں کو ذبح کیا اور آ گئے۔ تو دیکھو بیوی نے انکریج کیا نا ان کو۔ چنانچہ ایک صاحب بنگلہ دیش سے اس وقت کراچی اترے کہ جب ملک تقسیم ہوا، اور وہاں ان کے شاید کوئی 60 کے قریب پیٹرول پمپ تھے۔ اب بتائیں جس بندے کے 60 پیٹرول پمپ ہوں، بلینر وہ بندہ تھا، اور وہ صرف اس حال میں یہاں اترا کہ اس کے بیوی کے سر پہ دوپٹہ تھا، کچھ اور نہیں تھا۔ اس کے ذہن پہ کتنا بڑا صدمہ تھا۔ وہ اپنا واقعہ سنانے لگا کہ میں اپنے بھائی کے گھر آیا، مگر میرے اوپر یہ صدمہ برداشت کرنا مشکل تھا کہ اتنا کچھ میرا ایک دن میں چلا گیا۔ مگر میری بیوی سمجھدار تھی، دسترخوان پہ کھانا کھانے بیٹھتے تو وہ بات شروع کر دیتی، میں عورت زاد ہوں، میں پریشان ہو جاتی ہوں، میرے خاوند کو تو اللہ نے کیا سونے کا دل دیا ہے، اتنا بڑا ان کا نقصان ہو گیا، انہوں نے تو ہاتھ کی میل بنا کے اس کو اتار دیا۔ وہ کہتے کہ میں حیران ہوتا کہ میری بیوی ایسی باتیں کر رہی ہے، میں اپنا دل بڑا کرتا۔ بیوی تنہائی میں مجھے کہتی، دیکھو رزق تو اللہ نے دینا ہے، جو اللہ وہاں رزق دے رہا تھا وہی ہمیں یہاں دے گا، آپ بالکل پریشان نہ ہونا، آپ غربت کے ایام ہیں، میں گزارا کروں گی، آپ کے ساتھ ہوں۔ انہوں نے اپنے بھائی سے قرض لے کے ایک ٹرک کرائے کا چلانا شروع کیا۔ اللہ نے چند سالوں میں اتنی برکت دی کہ 200 ٹرکوں کی کمپنی کا ان کو مالک بنا دیا۔ وہ اپنی بیوی کا واقعہ سناتے تھے اور کہتے تھے میں بیوی کا احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ تو بیوی کو چاہیے کہ انکریجمنٹ کرے اپنے خاوند کی ایسے موقع پہ جبکہ خاوند کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ان سب کا جو اصول ہے وہ یہ کہ میاں بیوی دونوں شریعت والی زندگی کو اپنا لیں، کسی ٹرمینالوجی کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود خاوند بیوی کو وہ دے گا جو اس کو ضرورت ہے، بیوی خاوند کو وہ دے گی جو اس کو ضرورت ہے۔ آج شادیاں کرتے ہیں خوبصورتی کے پیچھے، تو خوبصورتی تو کسی کو کچھ نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیں شادی کے پہلے دن عورت کی شکل دیکھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پوری زندگی عورت کی عقل دیکھی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ مال کی خاطر شادی کرنا، خاندان کی خاطر شادی کرنا، حسن کی خاطر شادی کرنا، یہ سب بعد کی باتیں ہیں، اصل چیز تو نیکی اور دینداری ہے، اس کی بنیاد پہ شادی کرنی چاہیے۔ آج ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑتے ہیں، مصیبتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہوگا اور اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ بیوی کو کیوں رلائے گا، وہ بیوی کو کیوں پریشان کرے گا؟ اور جو اتنی محبت کرنے والا خاوند ہو، اس کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ غریب ہے یا امیر ہے، وہ چھوٹے خاندان کا ہے یا بڑے خاندان کا ہے، کیا فرق پڑتا ہے تو انسان نہ ہے، تو اس کا دل ہمدرد، محبت کرنے والا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھ لیا، تو انہوں نے کہا کہ میری شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ میرا رنگ کالا ہے اور میں غریب ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی رشتہ؟ انہوں نے کہا میری کزن ہے، بہت خوبصورت ہے، امیر گھرانے کی ہے، مگر وہ لوگ مجھے رشتہ نہیں دیتے۔
تو نبی اسلام نے کہا جاؤ اس کے والد کو بتاؤ میں نے تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ کسی شاعر نے اس کو اشعار میں کہا تو آپ ذرا اشعار بھی سن لیجئے کہ اس وقت کی عورتیں کس طرح دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتی تھیں۔ ایک بندہ سعد نامی آپ کا اصحاب تھا، رنگ کالا اس کا تھا اور نقد میں نایاب تھا۔ ایک دن دریائے رحمت آ گیا یوں جوش میں، سعد کو بیٹھے بٹھائے لے لیا آغوش میں۔ سعد تو نے اپنی شادی آج تک کی یا نہیں؟ سعد بولا رشتہ کوئی کالے کو دیتا نہیں۔ ایک لڑکی خود میرے چچا کے ہاں موجود ہے، میں تو کوشش کر چکا لیکن وہاں بے سود ہے۔ جب بھی جاتا ہوں وہاں لے کر میں خود اپنا پیام، دھکے ملتے ہیں مجھے سنتا ہوں باتیں بے لگام۔ بد شکل بد رنگ ہونا اس میں میرا چارہ کیا، میں نے ہے وہ رنگ پایا جو مجھے رب نے دیا۔ کالے گورے کا خیال آتے ہی جذبہ آ گیا، جوش میں آ کر اسی دم آپ نے فرما دیا۔ سعد میں نے آج تیرا عقد اس سے کر دیا، اپنے چچا جی کو جا کر یہ خبر جلدی سنا۔ سعد نے سن کر نبی کی گفتگو پرواز کی، اپنے چچا جان کے دروازے پر آواز دی۔ سن کے یہ آواز وہ جلدی سے باہر آ گئے، سعد کی اس بات سے دل میں بہت گھبرا گئے۔ بولے تو ہے رنگ کا کالا ہے اور مفلس غریب، میں تجھے لڑکی دوں اپنی یہ کہاں تیرا نصیب۔ سعد کے چچا عمر بن وہب بولے بے حجاب، بھاگ جا در سے میرے ورنہ کروں گا میں خراب۔ سعد بولے اپنی مرضی سے تو میں آیا نہیں، مصطفیٰ نے بھیجا تھا اور اب بھی جاتا ہوں وہیں۔ سعد تو یوں در سے واپس آ گئے سوئے جناب، اور گئے اندر چچا کھاتے ہوئے کچھ پیچ و تاب۔ لڑکی ان کی سن چکی تھی سعد کے سارے جواب، بولی ابا خیر تو ہے کیوں تھا غصے کا خطاب۔ باپ بولا سعد حبشی میرے در پر آیا تھا، اور تجھ سے شادی کا پیغام مجھ تک لایا تھا۔ رنگ کا ہے کالا وہ اور مفلس و محتاج بھی، میری عزت اور دولت کی نہ رکھی لاج بھی۔ چاند سی بیٹی اسے دے دوں یہ تو ممکن نہیں، وہ دو کوڑی کا بنے داماد ہو سکتا نہیں۔ لڑکی بولی خود پیام عقد لے کے آیا تھا، یا کسی نے بھیجا تھا اور بن کے قاصد آیا تھا۔ باپ بولا خود سے میں آیا نہیں کہتا تھا وہ، سرور کونین نے بھیجا ہے مجھ کو بیٹی دو۔ سن کے بس اس بات کو لڑکی تو وہ چلا اٹھی، کیا غضب کی بات ابا تم نے آج اس سے کہی۔ کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو تو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ کب میں کہتی ہوں کہ اس کے رنگ کالے کو تو دیکھ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ میں نے مانا کالا ہے وہ حسن میں بھی ماند ہے، بھیجنے والا تو لیکن 14ویں کا چاند ہے۔ تیری بیٹی اس کے کالے رنگ پر مسرور ہے، کالی کملی والے کی مرضی مجھے منظور ہے۔ اگر ایسی بیویاں ہوں جو کالی کملے والی کی مرضی کو دیکھ کر زندگی گزارنے والی ہوں تو سوچئے گھر جنت کا نمونہ بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر بندے اور آپ کی بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ہم دل و جان سے شکر ادا کرتے ہیں. اللہ دل و جان سے شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے انسان بنایا, ایمان والے گھروں میں پیدا کیا اور پھر پڑھتے پڑھتے اللہ ہم کو اس محفل تک پہنچا دیا. اللہ اس محفل تک پہنچا دیا. اللہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایک بزرگ خاندان اپنے بچوں, اپنے بیٹوں, بیٹیوں, بہوؤں کو زندگی کا طریقہ سکھا رہا ہے. اللہ گھروں کو جنت کا ماحول بنانے کے طور طریقے سکھا رہا ہے. اللہ اس شرط پر ہم سب کو قربان ہو جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ قربان ہو جانے کی توفیق عطا فرما. اللہ کی ناقدری سے بچا دیجیے. اللہ ناقدری سے بچا دیجیے. کہاں ملے گا ایسا ماحول, کہاں ملے گا ایسا ماحول, کہاں ملے گی ایسی پیار بڑی باتیں, کہاں ملے گی ایسی شفقت بڑی باتیں. اللہ ہم نے کتنا برباد کیا. گھروں میں ترقیاں ہوئی, گھروں میں ناخوش گواریاں ہوئی, ایک دوسرے کا دل دکھایا. اللہ آپ بھی آج معاف کر دیجیے اور ہم سب کو ایک دوسرے سے اپنے اپنے گھر والوں سے اللہ دل و جان سے معافی مانگنے کی توفیق دے دیجیے. اللہ اس زندگی کے کتنا حسین ہے اسلام, کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین. اللہ کتنا خوبصورت ہے. اللہ اس دین پر بند لکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ اس دین کو پوری زندگی میں داخل کر دیجیے. اللہ آپ کے اتفاق داخل کر دیجیے. اللہ ہمارے اخلاق بنا دیجیے. اللہ ہم کو عقل دے دیجیے. اللہ ہم کو زندگی کا طریقہ سکھا دیجیے. اللہ کتنے خوش نصیب ہیں اس شہر کے لوگ. اللہ یہ بہنیں, یہ بچیاں اللہ جو آئی اور ایسی پیاری نصیحتیں ملی. اللہ ان سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنا دے اور ان کے تو اللہ یہ دولت ہم سب کو اپنے اپنے گھروں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ توفیق عطا فرما. اللہ توفیق عطا فرما. اللہ جن کی وہ بیماریاں جن کی وجہ سے غصہ آتا ہے بے عقلی کی باتیں ہوتی ہیں, اللہ ان بیماریوں میں ہم کو شفا نصیب فرما دیجیے. اللہ شفا نصیب فرما دیجیے. اللہ رمضان مبارک کے آخری عرصے کے یہ دن تیزی سے گزرے جا رہے ہیں. اللہ ہم سے قدر نہیں ہو پا رہی ہے. اللہ قدر نہیں ہو پا رہی. سستی کاہلی غفلت نے ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے. اللہ آپ کے کرم سے ہم کو نشاط عطا فرما. چلتی اور بلند ہمت عطا فرما. ایک لمحے کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم آپ کے گھر میں آئے ہیں اور آج آپ سے وعدہ کرتے ہیں ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. اللہ ان نصیحتوں پر عمل کریں گے. اللہ آپ توفیق دے دیجیے. اللہ توفیق دے دیجیے. اللہ آج دیکھ لیجیے, آج فیصلہ کر دیجیے. آج کے لیے فرشتوں سے جاؤ مسجد عمر مساقہ میں اعلان کر دو میں نے تم سب کو معاف کر دیا. میں نے تم سب کو معاف کر دیا. تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دینے کا فیصلہ کر دیا. اب میں تم کو نیک بناؤں گا. تمہارے ارمان پورے کروں گا. تمہارے ماں باپ کی آنکھیں نظر کروں گا. اللہ ہمارے ماں باپ ہم سے جس کے بارے میں کہتا ہوں اللہ ہم کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اور جو آپ کے حضور میں حاضر ہو چکے اللہ ہم کو ان کے لیے سب سے جاریہ بنا دیجیے. اللہ ہم کو ان کے لیے سب سے جاریہ بنا دیجیے. اللہ آپ نے ہم کو نہیں ماں باپ کے گھروں میں پیدا کیا. اللہ بچپن سے انہوں نے بہترین تربیت کی کوشش کی, دعائیں مانگی, اچھے اساتذہ کے حوالے کیا, اچھے ماحولوں میں بھیجا, پورے ماحولوں سے روکا, مگر ہم نکلتے تھے کہ ہم نے اپنی محبت کی قدر نہیں کی. اللہ توبہ کرنے آئے ہیں, معافی مانگنے آئے ہیں.
اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ ہمارے دل کے اندر سے بدل دیجیے، اللہ ہماری ظاہر کو بھی سنبھال دیجیے، اللہ ہماری باطن کو بھی سنبھال دیجیے، اللہ ہمیں حضور نے بھی دیکھا ہے چند عورتیں بھی کہیں چل کر آ جاتی ہیں تو لوگ ان کا مقدمہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ آج اگر ہم بھی نہیں تو اپنی بندیوں کی آمین سے تو گئے، آج ہم سب کو معاف کر دیجیے، ہم سب کو معاف کر دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ معاف کر دیجیے، اللہ ہمیں نیک بنا دیجیے۔ اللہ ہم مایوس نہیں ہیں، بس اپنی کم ہمتی سے ڈر لگ رہا ہے، لیکن آپ کے رحم و کرم سے امید بھی ہے۔ اللہ آپ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں کریں گے، اللہ آپ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں کریے گا، اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہیں کریے گا۔ اللہ اپنی جنت سے اپنے اس محفل کو آباد رکھیے، اس محفل کو آباد رکھیے، اس کامل کو آباد رکھیے، اور ہم سب کو اللہ حقیقی قدر و استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔